اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ حدیث کے سلسلے میں یہ لیکچر نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر 5 to 8۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم جن احادیث کا مطالعہ کریں گے ان میں سب سے پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 5۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بڑے سفید تھے اور اس کے بال بڑے سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے اگر اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ سچ فرمایا آپ نے۔ ہم حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی یا بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر۔ تو اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تم اس کو دیکھ نہیں پاتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والا جتنا ہی جانتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ فرمایا باندی اپنے آقا کو جنے گی اور بکریوں کے چرواہے جو کہ ننگے پیر اور لباس کے بغیر ہوں گے وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ وقت گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟
میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کا یہ جو آخری حصہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ دراصل انسانی شکل میں جبریل تھے۔ اسی مناسبت سے اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں درجہ ذیل اہم موضوعات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا سوال اس شخص نے کیا تھا وہ اسلام کے بارے میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارکان اسلام اس کو بتائے، یعنی توحید و رسالت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ تو یہ 5 ایسے اعمال ہیں جنہیں ہم ارکان اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال اس نے ایمان کے بارے میں کیا۔ بظاہر ایمان جو ہے وہ ایک لفظ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری دوسری چیزیں شامل ہیں، یعنی صرف اللہ پر ایمان اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اچھی اور بری تقدیر کا اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لائے۔ تیسری چیز اس شخص نے احسان کے بارے میں پوچھی کہ اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، یعنی تم ایسا نہیں کر پاؤ گے تو یہ خیال کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ بھی دل میں خیال پیدا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کا بھی وہی مقام ہے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھا سوال جو ہے اس نے قیامت کے بارے میں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قیامت کے قائم ہونے کا معین اور مقرر وقت نہیں بتایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ پھر آپ اس کی کچھ علامات ہمیں بتا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر قیامت کی 2 علامات بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف احادیث میں قیامت کی علامتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر جو 2 علامات بیان کی ہیں اس میں پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام عورت جسے باندی کہتے ہیں وہ اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی اس کی بیٹی اس کی ملکہ ہوگی، یعنی اس کی مالکن ہوگی۔ تو اس سے کیا مراد ہو؟ تو علماء نے اس کے اندر مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ کچھ علماء کے خیال میں جب بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ملازموں جیسا، غلاموں جیسا سلوک کرنے لگے، اس حدیث سے وہ مراد ہے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو غلامی کا ادارہ جو ایک عرصے تک دنیا میں پایا جاتا رہا، یہ بحیثیت ادارہ یعنی سوشل انسٹیٹیوشن اس کا اختتام ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی غلام نہیں ہوگا، کوئی غلام مرد نہیں ہوگا، کوئی غلام عورت نہیں ہوگی، سب آزاد ہوں گے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی مفاہیم کی گنجائش آج کے دور میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنی حیثیت میں کم مرتبہ ہے اور بہت ہی پسماندہ ہیں وہ مالدار ہو جائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چرواہے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور بدن پہ پورا لباس نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کی مسابقت کریں گے۔ تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جو لوگ تھے، اگر انہی کو دیکھیں تو عرب دنیا اس سے مراد ہے کہ وہاں پر بہت عرصہ تک غربت اور افلاس کے ڈیرے رہے ہیں، لیکن اب وہاں کی صورتحال پیٹرول کی وجہ سے بہت زیادہ بدل چکی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ
ضرورت کے علاوہ بھی محض مسابقت کے نقطہ نظر سے، مقابلے کے نقطہ نظر سے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔ اور اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اگر نااہل لوگ جو اہلیت نہیں رکھتے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں تو یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف ہے کہ وہ لوگ جو اہل نہیں ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 6 ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا الصبی بالصلاة اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فاضربوه علیہا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم ترغیب دو بچوں کو نماز کی جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور جب 10 برس کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ اس حدیث مبارکہ میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں یہاں بیان کی گئی ہے وہ نماز کی اہمیت اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں اولین ذمہ داری والدین پر ڈالی گئی ہے کہ وہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کی تربیت دیں، نماز کے عادی بنائیں اور نماز کا اہتمام ان سے کروائیں۔ اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ساری زندگی کے لیے ہے، اس لیے اس کی تربیت عمر کے جو ابتدائی دور ہوتا ہے اسی سے اس کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق تمام بچے جو ہیں وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ ان کے گھروں کا ماحول ہے جو انہیں یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتا ہے۔ چنانچہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریاں تو ہمارے اوپر عیاں ہیں، لیکن اس میں بطور خاص نماز کے حوالے سے اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ بچوں کو نماز کی ترغیب جو ہے وہ کس عمر میں دی جانی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر ایسی عمر ہے جس میں بچے کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے، مثلا اس کو نماز باقاعدہ سکھانے کا اہتمام ہو جانا چاہیے، اس سے تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ اور 7 سال سے 10 سال کے دوران اس کو یہ نماز کے احکام، نماز کے متعلقہ مسائل سارے سکھانے چاہیے۔ یہ محض نماز کی ظاہری شکل مراد نہیں ہے یہاں سے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو نماز سے مراد یہ ہے کہ ہم بچے کو طہارت کا، پاکیزگی کا، صفائی کا پورا طریقہ سکھائیں گے، اسے بتائیں گے جسم کو کیسے صاف رکھا جاتا ہے، جسم کو کیسے پاک رکھا جاتا ہے، لباس کو کیسے پاک رکھا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، قبلہ کیا ہوتا ہے اور نمازوں کے اوقات کیا ہوتے ہیں، نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہم انہیں سکھائیں گے۔ تو یہ بہت سارا کام ہے کرنے والا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کا ہمیں وقت دیا، یعنی 7 سے 10 سال، یہ 3 سال بنتے ہیں۔ اس دوران ہم جتنے مسائل ہیں نماز کے وہ بچے کو سکھانے کی کوشش کریں، ضروری مسائل۔ اور آخر پہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا باقاعدہ حکم دیں گے اور اس سے باز پرس کریں گے، اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس کی سرزنش کریں گے، یعنی نماز کے معاملے میں ہم اس کے ساتھ سختی برتیں گے تاکہ وہ عادی ہو جائے اس چیز کا۔ تو اسلام کے جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں اس میں نماز ایک ایسا فرض ہے جس کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے بلکہ عمر شرط رکھی گئی ہے۔ مثلا آپ روزے دیکھیں تو روزہ 10 سال کی عمر میں فرض نہیں ہے، روزہ اس مرد اور عورت پر فرض ہے جو مسلمان ہو اور بالغ ہو، لیکن نماز جو ہے یہ بلوغت سے پہلے ہی 10 سال کی عمر میں اس کا اہتمام ہو جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 7 عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین میں تفقہ سے کیا مراد ہے؟ دین میں تفقہ سے مراد دین میں سمجھ بوجھ، یعنی دین کے احکام کے اندر سمجھ بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو احکامات دیے ہیں، اس میں عقائد کے متعلق بھی احکامات ہیں، اس کے اندر عبادات سے متعلق بھی احکامات ہیں، اور اس کے اندر ہماری روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی احکامات ہیں۔ لیکن ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ انتہائی متشدد ہو جاتے ہیں، غلو کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک حکم دیا تو اس کے اندر غور و فکر کرنے کی بجائے اس کے ظاہری مفہوم کو پکڑ کر خود بھی مشکل میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ظاہری مفہوم کو لے کے اس کے اصل مفہوم سے اتنا دور لے جاتے ہیں کہ شریعت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر قسم کی رخصتیں اور اجازتیں اس میں ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ تو یہ جو افراط اور تفریط کا معاملہ ہے کہ بالکل ہی دین کو نظر انداز کر دینا یا دین میں تشدد اور غلو اختیار کرنا، اس کی بجائے دین کو سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا جسم ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور دیگر سہولیات اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں۔ اس کے دینے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر عام طور پہ تفریق نہیں کرتے، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں کرتے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ حدیث نمبر 8، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ به طریقا الی الجنۃ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی راستے پر چلا یعنی سفر کیا تاکہ وہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے والا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ اور جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں اور آپس میں دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں پر ایک سکون نازل کرتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں کے پاس کرتے ہیں جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جس کے علم نے یا جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کرے گا، یعنی جو انسان کا نسب ہے اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ کس برادری کا ہے، کس خاندان، کس قبیلے کا ہے، بلکہ برتری اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ تو اس حدیث کے موضوعات میں پہلی چیز جو ہے وہ علم کا راستہ، جنت کا راستہ سے کیا مراد۔ اس میں علماء نے مختلف اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے گویا اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اور اللہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو شخص علم حاصل کر لیتا ہے یقیناً وہ گمراہی اور جہالت سے نکل آتا ہے اور وہ اپنا عمل ٹھیک کر لیتا ہے، یہ چیز اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص علم کی راہ میں چونکہ مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور ہر قدم پر اس کو اجر ملتا ہے، لہذا یہ چیز بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے جو اس کو بالآخر جنت میں لے جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں جرنل یعنی عمومی طور پر علم کی بات کی گئی ہے، وہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے اور دینی علم بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ حدیث کا اگلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم میں سے ایک علم ایسا ہے جس کو دوسرے علوم پر امتیاز حاصل ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تدریس، قرآن مجید پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اسے سیکھنا۔ تو وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک سے متعلق علوم حاصل کرتے ہیں، ان کو یقیناً دیگر علم حاصل کرنے والوں پر ایک درجہ امتیاز حاصل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث بتاتی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ سکینت، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے،
اور تیسری چیز، فرشتے ان کے گرد حصار بنا لیتے ہیں، یعنی شیاطین ان کے وسوسے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور آخری چیز جو ان کے امتیاز کو انتہا تک پہنچاتی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ احادیث جو ہیں اس میں جتنے موضوعات ہیں وہ ہم سے متعلق ہیں، ہماری زندگیوں سے متعلق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔